آج ہم مکہ کی اور مقدس زیارات پہ جا رہے ہیں۔ دنیا دیا سفراں تو بندہ اک بھی تے جاندا ہے، دنیا دیا سفراں تو بندہ اک بھی تے جاندا ہے، بندہ تھک بھی تے جاندا ہے، اے سفر مدینے دا سرکار بڑا سونا۔ آج کا ہمارا یہ پیارا سفر مکہ کی مقدس زیارات کا ہے۔ ہماری پہلی زیارت غار ثور ہے۔ آپ نے دنیا میں بہت ساری ٹریول کی، بہت سارا سفر کیا، لیکن مکہ اور مدینہ میں آنے کے لیے انسان کے پاس پیسہ ضروری نہیں ہے۔ جب تک میرا اللہ میرا نبی مہر نہ لگائے تب تک آپ مکہ مدینہ میں آ ہی نہیں سکتے۔ یہاں پہ آنے کے لیے کوئی عمر کا تقاضا نہیں ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ کسی کو چاہا بڑھاپے میں بلا لیا، کسی کو چاہا جوانی میں بلا لیا۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ آپ لوگوں کو کوئی جوان بیٹھا ہوا ہے، کوئی بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، لیکن بلایا تو ہے۔ اللہ نے آپ کو اپنا در تو دکھایا، نبی کا در تو دکھایا۔ ہم جس نبی کی کلمہ پڑھتے ہیں بچپن سے لے کے بڑھاپے تک، اس کا گھر تو دیکھا، اس کا روزہ تو دیکھا۔ ہم جس نبی کی کلمے پڑھتے ہیں، جس کی قسمیں کھاتے ہیں، پیارے بھائیوں، یہ بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا گھر دکھایا، ان کا در دکھایا۔ روزہ رسول دیکھنا کوئی اہم بات نہیں ہے، یہ بہت بڑے آنر کی بات ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ وَلَغَلْ عُلَا بِكَمَالِهِ كَشَفَتْ تُجَا بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ كِسَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ۔ ہماری پہلی زیارت غار ثور ہے۔ جب مکہ کے لوگوں نے ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کیا، تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ چھوڑنے سے پہلے خانہ کعبے کا دیدار کرنے جاتے ہیں، اور خانہ کعبے کے آگے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اے قبلہ، میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا اگر یہاں کے لوگ مجھے تنگ نہ کرتے۔ ہمارے پیارے نبی خانہ کعبے کا دیدار کرنے کے بعد خانہ کعبے سے باہر تشریف لاتے ہیں، تو مکہ کے کفار ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ ان کے پاس بڑی بڑی تلواریں ہوتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے زمین سے مٹی کو اٹھاتے ہیں اور اپنی ہتھیلی مبارک پہ رکھتے ہیں، اور اس پہ آیت پڑھتے ہیں، اور آیت پڑھنے کے بعد ایسے پھونک مار دیتے ہیں، وہی کفار جن کے پاس بڑی بڑی تلواریں ہوتی ہیں وہ اللہ کے فضل سے اندھے ہو جاتے ہیں۔ آپ ان کے درمیان سے نکلتے ہیں، سیدھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین راتوں سے سوتے ہی نہیں ہیں کہ پتہ نہیں کب سرکار آ جائیں، اگر میں سو گیا تو کہیں میرے بغیر نہ چلے جائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے صدیق چلو ہم نے ہجرت کے لیے جانا ہے۔ بولے یا رسول اللہ جیسا آپ کا حکم۔ ہمارے پیارے نبی اور ہمارے پیارے نبی کے صحابی جب گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں تو ایک راستہ مدینے پاک کو جاتا ہے، ایک راستہ غار ثور کو جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے صدیق ہم مدینہ پاک نہیں جائیں گے، کیونکہ مکہ کی کفار کی فوجوں کا ہر طرف پہرا ہے، وہ ہمارے تعاقب میں ہے، ہم غار ثور پہ جائیں گے۔ بولے یا رسول اللہ جیسا آپ کا حکم۔ ہمارے پیارے نبی اور ہمارے پیارے نبی کے صحابی جب اس پہاڑ پہ چڑھنا شروع کرتے ہیں، اس پہاڑ کے نوکیلے پتھر ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کو زخمی کرتے ہیں۔ جب ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہوتے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کو اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں اور پہاڑ پہ چڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف العمر تھے، انہوں نے ہمارے پیارے آقا کو کاندھوں پہ کیا اٹھایا؟ پوری کائنات کو اٹھایا، دونوں جہانوں کو اٹھایا۔ آپ جب اس غار کے آگے پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ غار کے اندر پہلے میں جاؤں گا تاکہ کوئی بھی چیز نقصان مجھے بچائے، میرے پیارے آقا کو نہ بچائے۔ ذرا سبحان اللہ ذرا اونچی آواز میں کہیں سبحان اللہ۔ آج ہم لوگ ایسے بیٹھیں گے کہ اپنے پیارے نبی کے میلاد میں بیٹھے ہو، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ ایک بار سبحان اللہ کہنے سے 1 لاکھ سبحان اللہ کا ثواب۔
یہ میرے اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ آپ ایک بار سبحان اللہ کہیں گے تو 1,00,000 سبحان اللہ کا ثواب ملے گا، ایک نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ یہ میرے اللہ کا گھر ہے، وہ میرے پیارے نبی کا در ہے، وہاں پہ ایک بار سبحان اللہ کہیں گے تو 50,000 سبحان اللہ کا ثواب ملے گا، ایک نماز پڑھیں گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ پیارے بھائیوں، آپ جب اس غار میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سارے سوراخ ہیں اور بہت ساری مٹی ہے۔ آپ اپنا امامہ شریف اتارتے ہیں اور پہلے اس مٹی کی صفائی کرتے ہیں، پھر اس امامے کو پھاڑ پھاڑ کے ان سوراخوں کو بند کرتے ہیں کہ کہیں سے کوئی چیز میرے پیارے آقا کو تنگ نہ کرے۔ امامہ شریف ختم ہو جاتا ہے، ایک سوراخ رہ جاتا ہے، اس پہ آپ اپنی ایڑی مبارک کو رکھ دیتے ہیں۔ اسی ایڑی جہاں پہ آپ کی ایڑی ہوتی ہے اسی میں ایک سانپ ہوتا ہے، جس نے حضرت موسیٰ کے دور سے کہا تھا کہ اے اللہ تو مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں تیرے آخری نبی کا اظہار نہ کروں۔ ہمارے پیارے آقا جس راستے سے گزر جاتے ہیں وہاں سے 3 دن 3 راتیں نبی پاک کی خوشبو نہیں جاتی۔ لوگ خوشبو محسوس کر کے کہتے تھے کہ یہاں سے نبی پاک کا گزر ہوا۔ جب اس شام کو میرے پیارے آقا کی خوشبو آتی ہے تو خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ جس دن کا میں نے انتظار کیا آج وہ لمحہ آ گیا، آج وہ گھڑی آ گئی، آج میں پیارے آقا کا انتظار کروں۔ جب اس نے باہر آنے کی کوشش کی تو راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایڑی حائل ہوئی، اس نے غصے میں دنگ مارا اور واپس چلا گیا۔ ساری رات یہ سلسلہ چلتا رہا۔ صبح ہوتی ہے تو تکلیف اتنی بڑھتی ہے کہ آپ کے آنسو نکلتے ہیں اور سیدھا چہرہ محمد پر گرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا نیند سے بیزار ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اے صدیق تو کیوں رو رہا ہے؟ کہ تجھے گھر کی یاد آ رہی ہے، کہ تجھے بیوی یاد آ رہی ہے، کہ بچے یاد آ رہے ہیں، کہ بیت اللہ کی یاد آ رہی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کسی چیز کی بھی یاد نہیں آ رہی، کوئی چیز ہے جو مجھے بار بار ڈس رہی ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں اے صدیق اپنی ایڑی کو پیچھے کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایڑی مبارک کو پیچھے کرتے ہیں، سانپ باہر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سانپ کو زبان دیتی ہے، سانپ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا یہ ایڑی مبارک کس کی ہے، میں نے جب سے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ تو مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں تیرے آخری نبی کا انتظار نہ کروں۔ سانپ میرے نبی پاک کا انتظار کرنے کے بعد چلا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لب مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایڑی پہ لگاتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ سب سے پیاری بات یہ ہے کہ مکہ چھوڑنے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اے علی آج رات تم نے میرے بستر پہ سونا ہے، یہ جو میں نے لوگوں کی امانتیں پکڑی ہوئی ہیں یہ تم نے صبح واپس کر کے مدینے پاک چلے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ جب صبح سو کے اٹھے تو وہ مکہ کے لوگوں سے کیا کہتے ہیں کہ مکہ کے لوگوں میں علی ساری زندگی اتنے سکون سے نہیں سویا جتنا آج رات نبی پاک کے بستر پہ سویا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب صبح ہو گئی۔ اے مکہ کے لوگوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امانتیں آپ کا سامان مجھے پکڑا کے گئے ہیں، وہ جس کی امانت ہے وہ واپس لے لو۔ مکہ کے لوگ کہنے لگے اے علی آپ کو کیا پتا کہ نبی پاک ہماری کون کون سی امانتیں کون کون سا سامان آپ کو پکڑا کے گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا غصہ آ جاتا ہے، وہ جلالت میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے مکہ کے کافروں علی کو مت زماؤ، اگر علی کو زماؤ گے تمہارا سامان تمہاری امانتیں منہ سے خود بولنا شروع کر دیں، میں اس کی ہوں میں اس کی ہوں میں اس کی ہوں میں اس کی ہوں۔ سب نے کہا علی بس کر دو، ہمیں کلمہ پڑھا دو، ہم نے مسلمان۔ پیارے بھائیوں جب مکہ کے کفار کو پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک نہیں گئے مکہ میں ہی ہیں، وہ ہمارے پیارے آقا کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات اسی وقت مکڑی کو حکم دیتی ہے کہ اے مکڑی اس غار کے آگے جالا بن۔ اتنا جالا وہ 1.5 مہینے میں بولتی ہے، اتنا جالا اس نے 1 دن میں بولتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس واقعہ سے 700 سال پہلے اس مکڑی نے اللہ سے کہا اے اللہ میں تیرے نبی کا انتظار کرنے سے پہلے مرنا نہیں چاہتی، تو اللہ نے کہا تو اس غار میں چلی جا۔ 700 سال پہلے اللہ نے اس مکڑی کو اس غار میں بھیج دیا، اس نے 700 سال ہمارے پیارے آقا کا انتظار کیا۔ جب اس نے میرے پیارے آقا کا دیدار کیا اس نے خوشی کے مارے وہ جالا جو 1.5 مہینے میں بنتی ہے اس نے سینکڑوں میں بنتی ہے۔ اللہ نے کبوتری کو حکم دیا ہے کبوتری اس غار کے آگے انڈے دے دو، وہ انڈے دے دیتی ہے۔ ہر چیز میرے اللہ کی تابع ہے، میرا اللہ جب کہتا ہو جا وہ ہو جاتی ہے۔ جب مکہ کے کافر اس غار کے آگے پہنچے تو اللہ نے انہیں اندھا کر دیا،
انہیں کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں تشریف لاتے تو یہ چالا ٹوٹا ہوتا، یہ انڈے ٹوٹے ہوتے۔ وہ یہ باتیں کر رہے ہیں اور ہمارے پیارے آقا اور ہمارے پیارے آقا کے صحابی ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ وہ یہ باتیں کر کے چلے جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر بعد غار سے باہر تشریف لاتے ہیں اور مدینہ پاک کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ پیارے بھائیو، روایت میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی 21 دن مسلسل 2 اونٹنیوں پہ بیٹھ کے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور ہمارے پیارے آقا، اللہ نے ان کے لیے، کیونکہ ساری جگہوں پہ فوجوں کے پہرے تھے، کفار کی فوجوں کے پہرے تھے، اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کے لیے ایسا راستہ انتخاب کیا جو ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا۔ آپ سرکار کے صحابی 21 دن مسلسل 2 اونٹنیوں پہ بیٹھ کے مدینہ پاک پہنچے۔ اب عرش معلیٰ سے اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے کہ مکے والوں نے میرے نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا، اب دیکھتے ہیں مدینے والے کیا کرتے ہیں۔ مدینے والوں نے ہمارے پیارے آقا کا ایسا جشن منایا، ایسی خوشیاں منائی